ان کے علاقے کا امام بارگاہ تھا، اس میں کوئی مجلس ہو رہی تھی، اور مجمع اتنا زیادہ تھا کہ امام بارگاہ سے نکل کر روڈ میں آ گیا تھا، پوری روڈ بند ہو گئی تھی اور بھر گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے گزرا، میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اتنا رش کیوں ہے آج؟ کہا اس لیے کہ مجلس ہو رہی ہے۔ کہا کہ مجھے پتا ہے مجلس تو ہوتی ہے، لیکن اتنا رش؟ کہا ہاں، آج خود حسین آئے ہوئے ہیں، آج حسین خود آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ واقعہ کئی کتابوں میں نے پڑھا، کئی علماء نے اس کو نقل کیا کہ آج خود حسین آئے ہوئے۔ بس ایک مرتبہ جب میں نے یہ سنا، میں نے دیکھا کہ آقا حسین ایک مقام پر بیٹھے ہوئے مجلس کے۔ میں مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، حسین کے قریب پہنچا۔ میرے مولا نے مجھے شفقت کی نگاہ سے دیکھا اور کہا کہ اے محدث زادے، کیا بات ہے، کچھ پریشان دکھائی دیتے ہو؟ کہا مولا کیا کروں، ایام اضحیٰ شروع ہونے والے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ اس سال میں پڑھ نہیں پاؤں گا، آپ کی مصیبتیں بیان نہیں کر پاؤں گا۔ ایک مرتبہ آقا حسین نے فرمایا کہ سید مصطفیٰ سے کہو میری بیٹی سکینہ کے مصائب پڑھے۔ محدث زادے کون ہے؟ واقعا عجیب شخصیت ہے، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ، صاحب مفاتیح الجنان، بڑی عظیم شخصیت ہے، بڑی قبول ہوئی ہے ان کی کتاب بارگاہ اہل بیت میں، مفاتیح الجنان۔ یہ محدث زادے ان کے بیٹے ہیں، اور سید مصطفیٰ یہ داماد ہیں شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ۔ امام فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کے سید مصطفیٰ سے کہو مصائب پڑھے اور میری بیٹی سکینہ کے مصائب پڑھے، اور جس وقت وہ مصائب پڑھے تم اپنے لیے شفا کی دعا کرنا۔ اگر کوئی مریض اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہے نا، تو جس وقت یہاں کی بات نہیں، کہیں بھی اگر سکینہ کے مصائب بیان ہوں، توسل کرے سکینہ کی بارگاہ۔ بڑی برکتیں ہیں واقعا، بڑے معجزات ہیں اس بچی کے، حرم کے بڑے معجزات ہیں، کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا۔ محدث زادے کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے گیا سید مصطفیٰ کے پاس اور کہا کہ آقا حسین فرما رہے ہیں بلند ہو اور سکینہ کے مصائب پڑھو۔ میں اتنا سنا مصطفیٰ، سید مصطفیٰ فرماتے ہیں گھبرا کے تم کیا کہہ رہے ہو، میں حسین کے سامنے یہ پڑھوں کہ سکینہ کے تماچے لگے؟ میں حسین کے سامنے یہ پڑھوں کہ سکینہ کی گردن میں رسی باندھی گئی؟ میں نہیں پڑھ سکتا۔ محدث زادے نے آقا حسین سے کہا، امام حسین اپنے مقام سے بلند ہوئے، اے سید مصطفیٰ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں تم سکینہ کے مصائب پڑھو، سب سننے کے لیے منتظر ہے۔ سکینہ کے مصائب وہ ہیں جو حسین سننا چاہتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ سید مصطفیٰ اپنے مقام پر کھڑے ہوئے، سکینہ کے مصائب پڑھنا شروع کیے، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے، اشعار پڑھنا شروع کر دیے مصائب کے۔ ایران کا طریقہ یہ ہے کہ صرف نظر نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ اشعار بھی ہوتے ہیں مصائب۔ تو مصائب کے جب اشعار پڑھنا شروع کیے تو اس شعر پر پہنچے کہ جہاں پر سکینہ اب اپنے بابا سے براہ راست مخاطب ہے، اور وہ شعر پڑھا کہ جس میں سکینہ کی وہ مصیبت بیان کی گئی کہ جس کو سمجھنے کے لیے صرف میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کے گھر میں اگر 3-4 برس کی بچی تو آپ اپنے ہاتھ کو دیکھیں اور بچی کے رخسار کو دیکھیں۔ سید مصطفیٰ نے شعر پڑھا، دستے عدو ہے میرے بابا حسین، دستے عدو بزرگ تر از صورت منبود۔ اے بابا، جس ظالم نے مجھے تماچے مارے تھے نا، اس کا ہاتھ میرے رخسار سے بڑا تھا۔ یہ ایک سیلی زد کہ لالے گوشے میرا درید، اس نے جب تماچا مارا، ارے بابا اسی وقت میرے کانوں کی بالیاں۔ ایک سیلی زد کہ لالے گوشے میرا درید۔ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون